Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کو اختیار دینے کی آفر کی کہ آپ چاہیں تو اختیار لے لیں، من مانی کرنے کا اختیار، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے، زمین نے، آسمان نے، پہاڑوں نے، فرشتوں کا الگ سے ذکر نہیں، تمام مخلوق، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان کو پیدا کیا اور اختیار دیا تو یہ مان گیا کہ ٹھیک ہے، مجھے اپنی مرضی کرنے کی اجازت بھی ہو، میں پھر بھی اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کروں گا۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کے ساتھ چلتے ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں۔ جو اللہ حکم دے دے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو اللہ حکم دیتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جن کو اپنا اختیار بھی ہو لیکن پھر بھی میری بات مانے۔ جیسے کوئی گونگا بہرا یہ کہے کہ میں گانے نہیں گاتا اور گانے نہیں سنتا، اشارے سے بتایا آپ کو، اور ایک کان والا، زبان والا کہے کہ میں گانے نہیں سنتا اور میں گانے نہیں بولتا، دونوں کے کہنے میں فرق ہے نا۔ فرشتوں کی اطاعت میں اور انسان کی اطاعت میں یہی فرق ہے۔ وہ نافرمانی کر نہیں سکتے اور نہیں کرتے، اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ نافرمانی کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ جب اختیار مل گیا تو کچھ لوگ وائلیٹ کریں گے نا، کچھ لوگ تو سب تو نہیں مانیں گے، کچھ لوگ تو نافرمانی کریں گے، اور ہیں سارے رب کے بندے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ رب کا غلام۔ ایک غلام وہ ہے جو آپ نے خریدا ہے 80 لاکھ کا، وہ آپ کی سب باتیں مانتا ہے، آپ اس کو کھڑا کرو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، آپ بٹھاؤ بیٹھ جاتا ہے، آپ کہو یہ کام کر دے وہ کر دیتا ہے۔ غلام جو خریدا گیا ہوتا ہے اس کے آپ مالک ہیں، اگر اس کی لونڈی سے شادی ہو جائے تو اس کی اولاد کے بھی آپ ہی مالک ہیں، اور اگر وہ کوئی کمائی کرے تو اس کی کمائی کے بھی آپ مالک ہیں، اس لیے کہ آپ نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ تو یہ غلام وہ ہے جو پیسہ دے کر خریدا ہے اور وہ اتنی اطاعت کرتا ہے اور اس کی جمع پونجی بھی آپ کی ہے، اس کی اولاد بھی آپ کی ہے،
اور ہم سب جو رب کے غلام ہیں، ہمیں رب نے خریدا نہیں، ہمیں اس نے خود بنایا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اب آپ کی ذات آپ کی ہو سکتی ہے؟ آپ کا جسم آپ کا ہو سکتا ہے؟ آپ کی اولاد آپ کی ہو سکتی ہے؟ آپ کا مال آپ کا ہو سکتا ہے؟ جو طاعت گزار رب کا بندہ ہے، جو رب سے جنت لینا چاہتا ہے، اس کا تصور یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری تمام عبادات بھی اور میری زندگی کی ہر بات بھی اور میری موت بھی رب العالمین کے لیے۔ یہ ہے بندگی کا تصور، یہ ہے اللہ کی غلامی کا تصور۔ تو جب اختیار مل گیا، کچھ لوگوں نے اختیار استعمال کر کے رب کی نافرمانی شروع کر دی، کچھ لوگوں نے اختیار استعمال کر کے اختیار کے باوجود رب کی فرمانبرداری کی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو نافرمان ہیں ان کے لیے یہ نظام رکھا ہے کہ اپنے ہی بندوں سے کہتا ہے، اپنے غلاموں سے، کہ ان کو پکڑو اور ان کو سزا دو۔ اور یہ کوئی، اس کے لیے کوئی اخلاقی جواز نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی دلیل لاجک نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں چاہیے۔ مالک ہے، پیدا کرنے والا، اپنے طاعت گزار غلاموں سے کہتا ہے میرے نافرمانوں کی پٹائی کر دو۔ تو کیا ہے اس میں؟ بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے پی ایچ ڈیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کافر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے نبی علیہ السلام نے بدر کے قافلے پر حملہ کیا، وہ قافلہ پر امن تھا، اس پر حملہ کیا، تو وہ منہ لٹکا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے نبی کی سیرت کو اون کرنا نہیں جانتے، اپنے نبی علیہ السلام کے پیارے پیارے کاموں کا دفاع کرنا نہیں جانتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قافلہ جی وہ دراصل مہاجرین کے چھنے ہوئے مال سے بنایا گیا تھا، اب مہاجروں کا حق بنتا تھا کہ وہ اپنا مال واپس لے لیں، تو اس لیے حملہ کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں تو پھر یہ بتاؤ کہ خیبر پر کیوں کیا تھا، تبوک پر کیوں کیا تھا؟ وہاں یہ پھر منہ لٹکا لیتے ہیں۔ وہ جتنے بھی خاکے شائع کرتے ہیں ان خاکوں میں ایک شبیہ بنا کر اس کی پگڑی میں بم رکھتے ہیں، یہ تانا دینے کے لیے کہ تمہارے نبی علیہ السلام جہادی نبی ہیں، اور یہ مسلمان کہلانے والے وہ اپنے نبی کی سیرت کا دفاع نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کوئی لاجک تلاش کرتے ہیں، کوئی دلیل تلاش کرتے ہیں، کوئی الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، کوئی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ موٹی سی لاجک سمجھ لو، موٹا سا جواز سمجھ لو، موٹی سی دلیل سمجھ لو کہ یہ سب رب کے غلام ہیں، اور رب اپنے فرما بردار غلاموں سے نافرمانوں کی پٹائی کروا رہا ہے۔ کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ ایک باپ کا ایک بچہ نافرمان ہو اور باقی بچے فرما بردار ہو، وہ کہہ سکتا ہے کہ بیٹے اس کو پکڑو، لٹاؤ، اس کی پٹائی کرو، یہ میری بات نہیں مانتا، کہہ سکتا ہے؟ اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے لاجک چاہیے، اس کے لیے اخلاقی جواز چاہیے۔ وہ باپ ہے، اس نے جنے ہیں، اس کا بیٹا ہے، اگر کوئی اعتراض کرے تو وہ یہ کہے گا کہ میرا بیٹا ہے، تو کون ہے؟ پٹائی کر رہا ہوں نا، میں کر رہا ہوں نا، اپنے بیٹوں سے کروا رہا ہوں تو میں کروا رہا ہوں نا، تو کون ہے؟ تیرا کیا مسئلہ ہے؟ تو جب رب اپنے غلاموں سے نافرمانوں کی پٹائی کرواتا ہے تو اعتراض کرنے والے کو کہو کہ میں مالک ہوں، میں رب ہوں، یہ میرے غلام ہیں، ان کی میں پٹائی کروا رہا ہوں، تیرا کیا مسئلہ ہے؟
تو کون ہے؟ باپ کا بچوں پر اتنا حق نہیں ہوتا جتنا آقا کا غلام پر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور باپ کا اور آقا کا غلاموں پر اتنا حق نہیں ہوتا جتنا پیدا کرنے والے کا اپنے بندوں پر ہوتا ہے۔ تو جب وہ بغاوت کرتے ہیں تو رب الجلال فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ، مارو تم، عذاب ان کو رب دے رہا ہے، بِأَيْدِيكُمْ، ہاتھ تمہارے استعمال ہو رہے ہیں، عذاب ان کو میرا رب دے رہا ہے۔ تم اپنے نبی کی سیرت کو اون نہیں کرتے، میرا رب کہتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے میں اون کرتا ہوں، میں نے کیا ہے۔ اور بتاؤ، قاتلوہم یعذبہم اللہ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ، اللہ ان کو ذلیل کر رہا ہے، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے، اللہ تمہارے سینوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ میں اون کرتا ہوں اپنے نبی کے ہر فعل کو، انہوں نے کوئی کام میرے پوچھے بغیر نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں پتھر پکڑ کر دشمن کو مارے، اللہ نے تیر بنا کر کے ان کو لگائے، صحابہ اکرام نے تیر چلائے، اللہ نے دشمن کو لگائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تم نہیں مار رہے، یہ میں مار رہا ہوں، یہ تمہارے اعمال، اس کو میں اون کرتا ہوں، اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب تو نے مارا تھا تو تو نے نہیں مارا تھا، میں نے مارا تھا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، میں نے ان کو قتل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہادی سیاست ایسی اپنائی، جہادی اسٹریٹجی، جہادی حکمت عملی ایسی اپنائی کہ آپ نے دشمن کو سر پر سوار نہیں کیا۔ مدینہ تشریف لائے تو آپ کو خطرہ تھا کہ میرے ساتھی گئے ہیں حبشہ، تو مکے والے سمندر پار کر کے حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے تھے اور کہنے لگے ان کو واپس کرو۔ تو اب ہم مدینہ آئے ہیں، یہاں تو بیچ میں سمندر بھی نہیں ہے، یہاں تو وہ آئیں گے۔ آپ نے آتے ہی مدینے والوں کو جمع کیا، یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں، سب آ جاؤ، میرے ساتھ معاہدہ کرو کہ اگر مدینہ پر حملہ ہو تو ہم سب مل کر اس کا جواب دیں گے اور آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ حالانکہ کسی کے باہر سے حملے کا خطرہ کن کو تھا؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ان پر کس نے حملہ کرنا تھا؟ خطرہ تو آپ کو تھا۔ اگر آپ یہ لفظ استعمال کرتے کہ اگر مجھ پر حملہ ہو تو تم جانے دو گے، تو وہ مانتے تھے؟ ہاں، آپ کے صرف الفاظ بدلنے سے وہ سارے ہی اس معاہدے کے اندر قید ہو گئے۔ فرمایا مدینہ پر حملہ ہوا تو اہل مدینہ مل کر جواب دیں گے، ہمارا دفاع ایک ہوگا۔ یہودیوں پر حملہ ہوا ہم جاننے دیں گے، ہم پر حملہ ہوا یہودی عیسائی جاننے دیں گے اور آپس میں نہیں لڑیں گے۔ قبل اس کے کہ مکے والے حملہ آور ہوں، آپ نے ان کو، بنو قینقاع کو، بنو نذیر کو، بنو قریظہ کو اور
وہاں کے عیسائیوں کو، وہاں کے مشرکوں کو ایک رسی کے ساتھ باندھ کر گٹھڑی بنا کر سائڈ پہ رکھ دیا، ان کو ہولڈ پہ کر لیا۔ اب آگے بدر ہوئی، مکے والوں کی ٹھکائی کی، 70 پکڑ لیے، 70 قتل کر دیے۔ تو یہ جو گٹھڑی بنائی ہوئی تھی نا، ان میں بنو قینقاع کو کھجلی شروع ہو گئی۔ انہوں نے جناب ایک مسلمان عورت کو بے پرد کیا، اس پر تیش کھا کر مسلمان نے ان کو مار دیا، انہوں نے اس کو مار دیا، لڑائی ہو گئی۔ بات یہ تھی کہ آپس میں نہیں لڑیں گے، آنے والے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ تم نے معاہدہ توڑ دیا، غداری کی۔ وہ گٹھڑی سے نکال کر ان کو، باقیوں کو باندھے رکھا، ان کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ پھر جناب مکے والے احد میں آگے اگلے سال، وہاں بھی رب ذوالجلال نے فتح عطا فرمائی، دشمن بھاگ گیا، غنیمت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جب مسلمان فتح کی وجہ سے بے ترتیب ہو گئے تو دشمن نے احد پہاڑ کی اوٹ سے گھوم کر دوبارہ حملہ کیا، جس سے نقصان ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، پھر جاتے ہوئے دشمن کا پیچھا کیا، پھر دشمن نے واپسی کا ارادہ کیا، اور یہ جو پیچھا کر رہے تھے ان کو دیکھ کر پھر دشمن بھاگ گیا۔ اب ایک راؤنڈ مکے والوں کے ساتھ، دوسرا راؤنڈ مدینے والوں کے ساتھ، تیسرا راؤنڈ پھر مکے والوں کے ساتھ، اور چوتھے راؤنڈ میں پھر جو گٹھڑی باندھی تھی نا، اس میں ایک کو کھجلی شروع ہو گئی۔ بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کہنے لگے ان کو گھر کی دیوار کے ساتھ بٹھاؤ اور پیچھے سے کچھ چھت سے جائے اور چکی کا پتھر آپ کے اوپر گرا دے۔ اللہ نے آپ کو بتا دیا، آپ وہاں سے نکل آئے اور ان کو پیغام دیا کہ تمہارے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا، آپس میں نہیں لڑیں گے، اور تم نے مجھے شہید کرنے کی سازش کی ہے، لہذا نکل جاؤ یہاں سے۔ اڑی پھڑی کرنے لگ گئے، نہیں نکلیں گے۔ اچھا، کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے سازش نہیں کی، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ بات نہیں کی، ہم نہیں نکلیں گے۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھجوروں کے باغات کو آگ لگا دی، کچھ درخت کاٹ دیے اور کچھ کو آگ لگا دی۔ کہنے لگے یہ فساد ہے، لڑائی ہمارے ساتھ ہے، درختوں کا کیا قصور ہے؟ اعتراض کرنے والا کر سکتا تھا نا، انہوں نے کر دیا۔ میرا رب کہتا ہے خبردار، میرے نبی کی جو بھی بات ہے مجھ سے پوچھو، یہ بھی کام میں نے کہا ہے۔ ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ، جتنے درخت چھوڑ دیے وہ بھی میری اجازت سے چھوڑے، جتنے کاٹ دیے وہ بھی میرے حکم سے کاٹے، جتنے جلا دیے وہ بھی میرے حکم سے جلائے۔ ان کے سارے کاموں کا میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ کاٹتے وہ ہیں اور ذمہ داری رب ذوالجلال قبول کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے غلام باغیوں کی پٹائی کر رہے ہیں، اس کے لیے کسی لاجک کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا دلیل ہے کہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں؟ اسلام نے کافروں سے لین دین کوئی اجازت دی ہے؟ بات درست ہے، روٹین میں اللہ نے ان سے لینے دینے کی اجازت دی ہے۔ جاپان بھی کافر ہے، چائنا بھی کافر ہے،
لینے دینے کی اجازت بھی ہے اور لے دے بھی رہے ہیں، اور ہمارے کالج یونیورسٹیاں اور انسٹیٹیوشن اتنے نکمے ہیں کہ آج تک انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا نہیں سیکھا۔ کوئی انوینشن، کوئی ایسی چیزیں کہ ہم باہر سے بے نیاز ہو جائیں۔ آج بھی ہماری امپورٹ بہت زیادہ، اور اگر وہ اپنی ایکسپورٹ بند کر دے پاکستان کے لیے ہم سروائیو نہیں کر پاتے، اتنے پریشان ہیں۔ ہم ان سے لے بھی رہے ہیں، اور کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مت لو۔ کہانی تو صرف اتنی ہے کہ جو ظالم مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں ان کے ساتھ اقتصادی بائیکاٹ کر کے اس کو وار ویپن کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر قافلے پر حملہ بھی، وہ بھی آپ کا ان کے اقتصاد پر حملہ تھا، اور بنو نذیر کے باغات کو جلانا بھی آپ کا ان کے اقتصاد پر حملہ تھا۔ اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ سب میری اجازت سے ہو رہا تھا۔ اور دلیل چاہیے؟ رب کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے نبی کوئی کام کر دے تو ان کا کام کرنا ہی دلیل ہوتا ہے، اور دلیل کون سی چاہیے آپ کو؟ پھر ان کا رب کہتا ہے یہ سب میں کروا رہا ہوں، کون سی دلیل چاہیے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ پہلے راؤنڈ میں بدر، دوسرے میں بنو قینقاع، تیسرے میں احد، چوتھے میں بنو نذیر، پانچویں راؤنڈ میں احزاب۔ انہوں نے سوچا کہ اکیلے اکیلے مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہم نے 2 راؤنڈ کھیل لیے ہیں، اب ایسے کرو باقی قبیلوں کو بھی ڈراؤ کہ آج ہماری باری ہے، کل تمہاری باری آئے گی، عاقبت اندیش بن جاؤ اور آج ہی ہمارے ساتھ مل جاؤ، اس آنے والے خطرے کا مقابلہ کرو، ورنہ تمہیں یہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو بنو حوازن کو ساتھ لے لیا اور دوسروں تیسروں کو ساتھ لے لیا۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ جب وہ اوپر سے بھی آئے، نیچے سے بھی آئے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں، جب کلیجے منہ کو آ گئے اور مومنوں کو ٹھیک طریقے سے ہلا دیا گیا، یہ نقشہ میرا رب کھینچ رہا ہے۔ بچوں کی چھوٹی سی تکلیف بچے بہت محسوس کرتے ہیں، ابا کہتے نہیں بیٹے کوئی بات نہیں، خراش ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ ابے کے لیے وہ چھوٹی تکلیف ہے، بچے کے لیے وہ بڑی تکلیف ہے، اور جس تکلیف کو ہمارا رب بڑی کہہ رہا ہے وہ کتنی بڑی تکلیف ہو۔ اللہ اکبر۔ بھوکے پیاسے ساری آزمائشیں آ رہی ہیں، راتوں کو سونا نہیں، ٹائم لمٹ ہے، خندق کھودنی ہے، نیند بھی جمع ہے، تھکاوٹ بھی جمع ہے، بھوک بھی جمع ہے، خوف بھی جمع ہے۔ اللہ اکبر۔ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، پیٹ پر پتھر انسان 24 گھنٹے بھوکا ہو تو نہیں باندھتا، کیا خیال ہے؟ اور کبھی اکٹھا 2 دن کا روزہ رکھا ہے اپنے بغیر سحری کے، پیٹ پر پتھر باندھے نہیں نا، پتہ نہیں کب سے بھوکے تھے۔ انس بن مالک کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہم، ان کو آ کر ان کا شوہر ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں سلیم کو کھانا وانا ہے؟ جس 2-4 لوگوں کا ہے۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اتنی پتلی ہے ان سے تو بات نہیں ہو سک رہی، تو میں ان کو بلاتا ہوں، آپ کھانا تیار کرو۔ حضرت انس کو بھیجا، انہوں نے جا کر ابھی کچھ نہیں بولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انس روٹی کی دعوت دینے آ رہے ہو نا؟
جی جناب. فرمایا تمام صحابہ کرام، طلحہ، ابو طلحہ انصاری نے دعوت کی ہے، آؤ چلتے ہیں کھانا کھانے کی. وہ بھاگے بھاگے واپس گئے، جا کر کے کہتے ہیں اماں وہ تو 1500 آ رہے ہیں. اماں نے کہا تھا بیٹے کان میں بات کرنا، 2-4 لوگوں کا انتظام ہے. تو بیٹے آپ نے اس طرح اعلان کیوں کر دیا؟ کہنے لگے میں نے کچھ نہیں کیا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا ہے. کہنے لگی پھر فکر کی بات نہیں ہے، پھر فکر کی بات نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی انتظام کرے گا. فرمایا میرے آنے سے پہلے نہ آٹے کو چھیڑنا ہے نہ سالن کو چھیڑنا ہے. دونوں پر کپڑا ڈال دیا، آپ نے برکت کی دعا دی، لعاب ڈالا. فرمایا سارا پردہ نہیں ہٹانا، تھوڑا سا ہٹاؤ، 10-10 بندے بلاؤ، پکاتے چلے جاؤ، کھلاتے چلے جاؤ. 1400 بندہ روٹی کھا گیا، 3 دن کا بھوکا، اور نہ سالن کم ہوا نہ روٹی کم. تو یہ اس راؤنڈ میں صحابہ کرام نے اتنی شدید تکلیف کے باوجود، اور سردی شدید تھی، کپڑے بھی پورے نہیں تھے. مدینے کی سردی آپ کے علاقے سے کم نہیں ہوتی، زیادہ ہوتی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دن آزمایا اپنے بندوں کو. جب دیکھ لیا یہ ڈٹ گئے ہیں، پھر اللہ نے ہوا چلائی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. اس میں ہم نے ہوا چلائی، اور اس میں ہمارے لشکر تھے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. ہوا، ٹھنڈی ہوا اور سردی، وہ آگ تاپ رہے تھے، وہی آگ ہوا کے خیموں کو لگا دی، خیمے اکھڑ گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی شکل بچنے کی نہیں ہے، بھاگنے میں عافیت سمجھی، بھاگ نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے اپنے گھر میں تشریف لے آئے، صحابہ کرام بھی تشریف لے آئے. جبریل امین آتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، گھوڑے پر سوار ہیں، کمانڈو وردی پہنی ہوئی ہے. حضرت آپ لوگوں نے وردیاں اتار دی؟ جی بالکل، اللہ نے دشمن کو بھگا دیا، ہم ریلیکس ہو گئے. کہا لیکن یہودیوں کا آخری قبیلہ بنو قریظہ، انہوں نے ان سب کو ہوسٹ کیا تھا، ان سب کو انہوں نے بلایا تھا، ان کا علاج تو ابھی باقی ہے، اور آپ لوگوں نے وردیاں اتار دی، ابھی تو آخری راؤنڈ باقی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا، سب ساتھی آ جاؤ، لا یصلی احدکم العصر الا فی بنی قریظہ. ہر شخص عصر کی نماز جا کے بنو قریظہ میں پڑھے گا. وہاں جا کر گھیرا کیا. گھیرا کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہم آپ کے فیصلے پر قلعے کے دروازے نہیں کھولیں گے، سعد بن معاذ اوس کے سربراہ رضی اللہ عنہ ان کے کہنے پر کھولیں گے. آپ نے وہاں بھی سمجھداری، سیاست، بصیرت اس کا استعمال کیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ میں حکمران ہوں، میرا فیصلہ کیوں نہیں مانتے، تمہیں ماننا پڑے گا، بلکہ فرمایا ٹھیک ہے سعد پہ چلے گی، پرواہ نہیں ہے. حضرت سعد کو بلایا گیا. حضرت سعد، ان کی مین رگ پھٹ گئی تھی، زخم ہو گئی تھی مارکے میں، احزاب کے مارکے میں، خون بند نہیں ہوتا تھا. بہت کوشش کی، لوہا گرم کر کے لگایا، پھر بھی رگ بند نہیں ہوتی تھی. اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اگر تو کوئی مارکا باقی ہے تو اس رگ کو بولو بند ہو جائے، میں زندگی جہاد کے لیے مانگ رہا ہوں. اور اگر کوئی مارکا باقی نہیں ہے تو پھر یہ چلتی رہے، جہاد کا زخم ہے، اس کی وجہ سے میں تیرے پاس آ جاؤں. اللہ اکبر. وہ جو لوہا گرم کر کے لگانے سے بند نہیں ہوتی تھی، وہ رگ بند ہو گئی. ان کو بلایا گیا، کہا سعد آپ کا ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ کہنے لگے میرا فیصلہ یہ ہے، انہوں نے غداری کی ہے، معاہدہ ان کے ساتھ یہ تھا کہ
آنے والے دشمن کا مقابلہ کریں گے، انہوں نے الٹا ان کا ساتھ دیا ہے۔ ان کا علاج یہ ہے کہ ان کے بوڑھوں بچوں کو، عورتوں کو غلام لونڈی بنایا جائے، پیسے کو غنیمت بنایا جائے، اور جو جوان ہیں ان کو ذبح کیا جائے۔ بڑا گڑھا کھودا گیا، ان کے جوانوں کو لایا جاتا تھا ایک ایک کر کے اور ذبح کیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے ایک راؤنڈ ان کے ساتھ، ایک ان کے ساتھ، ایک ان کے ساتھ، ایک ان کے ساتھ، 6 راؤنڈ میں مکہ بھی واش ہو گیا، مدینہ بھی واش ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا نغزوہم ولا یغزونا، آج کے بعد ہم جایا کریں گے، ان کو مدینے پہ حملے کی ہمت نہیں ہوگی۔ آج یہ اسٹریٹجی امریکہ نے بنائی ہوئی ہے۔ عراق میں کچھ ایسا لگتا ہے کہ ایسے کچھ ہتھیار ہو سکتے ہیں، لہذا ہم اس کو ماریں گے۔ افغانستان میں کچھ ایسا لگتا ہے وہاں ہم پہنچیں گے۔ یہ اسٹریٹجی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مار کے ختم ہو گئے، دشمن کے حملے کا خطرہ ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیماروں، مریضوں کے، زخمیوں کے خیمے لگوائے ہوئے تھے۔ مسجد نبوی ہسپتال بھی تھی، اور اس کا سربراہ سعد بن معاذ بھی اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے ہسپتال میں داخل تھا۔ تو ان کے ساتھ والے خیمے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اچانک دیکھا کہ ہمارے خیمے کی طرف ساتھ والے خیمے سے خون آ رہا ہے۔ پریشان ہوئے، جا کر دیکھا تو حضرت سعد کی وہ رگ دوبارہ پھوٹ چکی تھی اور اس سے خون نکل رہا تھا اور ان کی جان پرواز ہو رہی تھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ ان کی تیاری ہے۔ 5ویں صدی ہجری تک، معرکہ احزاب تک، پیٹ میں کھانا نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، خوف ہے، حالت خراب ہے، اور اگلے صرف 5 سال ایسا ہوا کہ جناب ہر طرف سے غنیمتیں آنی شروع ہو گئی، اور کوئی مسئلہ نہیں رہا، نہ کوئی سیاسی مسئلہ، نہ معاشرتی مسئلہ، نہ اقتصادی مسئلہ۔ تمام مسائل کو حل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہمارے مسائل کا حل شریعت کی روشنی میں کیا ہو سکتا ہے، تمہیں تلاش کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے مسائل آپ سے زیادہ تھے۔ آج پورے معاشرے میں کوئی شخص پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے؟ ہاں، آج پورے معاشرے میں کسی کے جسم پر چیتھڑے ہیں؟ کسی نے ہاتھ سے سیا ہوا ہو کو ٹکڑے لگا کر؟ آپ کے مسائل تھوڑے ہیں، ان کے زیادہ تھے۔ وہ زیادہ مسائل کو دیکھ بھی لیا، چیک بھی کر لیا، ختم بھی کر دیا۔ ان کی سیرت میں مسائل کو جانچنا بھی ہے، ان کی شریعت میں، ان کی سیرت میں مسائل کا حل بھی موجود ہے، اور صرف تھیوری نہیں ہے بلکہ اس کا پریکٹیکل بھی موجود ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا۔ کوئی قریہ، کوئی بستی، کوئی شہر ایسا نہیں جس کی ہم ایک بار کم از کم ٹھکائی نہ کریں، قیامت تک ایسا ہوگا۔ آپ کی ہوش میں افغانستان میں 2 بار خون بہہ چکا ہے، رشیا نے بھی بہایا، امریکہ نے بھی بہایا۔ آپ کے دوسری طرف عراق ایران جنگ تقریباً 10-11 سال چلی ہے، وہاں بھی خون بہہ چکا ہے۔ دوسری بار عراق میں امریکہ نے خون بہایا ہے، تیسری بار داعش نے وہاں خون بہایا ہے۔ اس کے آگے چلے جاؤ، سوریا تاراج ہو چکا ہے، اس سے آگے چلے جاؤ، ترکی جنگ عظیم دوم میں تاراج ہو چکا ہے، فلسطین
مسلسل جنگ زدہ ہے، ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کیا، خون بہا کر کیا تھا، کشمیر میں خون آج بھی بہہ رہا ہے، ہر طرف یہی کچھ ہے۔ تاجکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، داغستان، چیچنیا، یہ سارے مسلمان ملک، یہ رشیا ان کو تاراج کر چکا ہے۔ بیچ میں آپ دین، غیرت اور ایمان کی قسطیں دے دے کر جنگ کو ٹال رہے ہیں۔ دین، غیرت اور ایمان کی قسطیں دے دے کر جنگ کو ٹال رہے ہیں۔ دشمن مسلط ہے، اپنے یوٹیلٹی بل اس میں کمی آپ نہیں کر سکتے، کہتے جی IMF اجازت دے گا تو کریں گے۔ یہ آپ کی آزادی کی قسطیں ہیں، اپنی آزادی کی قسطیں دے رہے ہو۔ ہر بار آزادی کی ایک قسط جاتی ہے، اتنے % ہم غلام ہو جاتے ہیں۔ ہر بار غیرت کی قسط جاتی ہے، اتنے ہم بے غیرت ہو جاتے ہیں۔ ہر بار دین کی قسط جاتی ہے اور اتنے ہم بے دین ہو جاتے ہیں۔ نہیں یقین آتا؟ جماعت اسلامی کے امیر صاحب کہتے ہیں کہ MMA کی حکومت میں ہم نے، شاید مجھے جس طرح یاد پڑ رہا ہے، پشاور میں بے حیائی والے بورڈ اتار دیے، تو اگلی قسط آنے لگی تو قسط دینے والے کہتے ہیں جی قسط نہیں ملے گی۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے بورڈ کیوں اتارے؟ کہا تمہاری قسط سے بورڈ کا کیا تعلق ہے؟ بولے اسی کا تو تعلق ہے، اور کس کا ہے؟ غیرت، آزادی اور ایمان کی قسطیں دے کر ہم جنگ کو ٹال رہے ہیں، ورنہ آج اپنے قدموں پہ کھڑے ہو، آج جنگ آئی کہ آئی۔ آج جو تقاضا ہمارا فلسطین کی طرف سے آ رہا ہے، اگر ہم تقاضے پورے کریں تو آج جنگ ہم پر آئی۔ لیکن یاد رکھو، بہت گہری بات کر رہا ہوں، دو طریقے ہوتے ہیں لڑائی کرنے کے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے زور بازو پہ لڑو، اپنی حدت و اوتاد پہ، اپنی تعداد پہ، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے رب کی طاقت سے لڑو، اس کی معیت میں لڑو۔ اگر غیرت کی قسطیں دیتے رہو گے تو آخر بے غیرت ہو جاؤ گے، اگر ایمان کی قسطیں دیتے رہو گے تو آخر بے ایمان ہو جاؤ گے، اگر آزادی کی قسطیں دیتے رہے تو آخر غلام ہو جاؤ گے۔ لڑنا پھر بھی پڑے گا آپ کو۔ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہودی اس وقت تک تم پر راضی نہیں ہوں گے جب تک تم یہودی نہ ہو جاؤ، عیسائی اس وقت تک تم پر راضی نہیں ہوں گے جب تک تم عیسائی نہ ہو جاؤ۔ یہودی ہو جاؤ تو عیسائی پھر بھی راضی نہیں ہوں گے، عیسائی ہو جاؤ تو یہودی پھر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ بچنے کی شکل ایک ہی ہے کہ پورے ایمان کے ساتھ، پوری غیرت کے ساتھ، پوری آزادی کے ساتھ رب کو ساتھ لے کر ان کا مقابلہ کیا۔ بوسینیا والے، بوسینیا یورپ میں ہے، ایک عربی ساتھی کہتا ہے میں بوسینیا گیا، میں نے جا کر کہا جی میں مسلمانوں کو ملنا چاہتا ہوں یہاں پر۔ 2-4 انچ کپڑا جسم پر، لڑکیاں آ گئیں، لڑکے آ گئے، شراب کی بوتلیں آ گئیں، بیٹھو جی ہم ہیں یہاں کے مسلمان، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ایمان، آزادی اور غیرت کی قسطیں دے دے کر
کوئی شاید 1% غیرت رہ گئی ہو اور 1% ایمان رہ گیا ہو اور 1% آزادی رہ گئی ہو، لیکن آسمان کی آنکھوں نے دیکھا آخر کار ان کو بھی لڑنا ہی پڑا تھا، اور ان کو مار مار کر عیسائیوں نے برف میں گڑھے کھود کے ٹریکٹر کے ساتھ دھکیل کر ان کی نعشوں کو اجتماعی قبریں بنائی تھی، اور 10 سال تک تقریباً اجتماعی قبریں نکال نکال کر لوگ اپنے پیاروں کو دفن کرتے رہے تھے۔ کیا قصور تھا ان کا؟ یہ قصور تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہاں ہیں ہم مسلمان، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، مگر ہیں ہم مسلمان۔ جب تک آپ یہ کہتے ہو لڑنا تو پڑے گا۔ تمہاری جان زیادہ قیمتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بولو، تمہاری جانیں زیادہ قیمتی ہیں یا صحابہ کرام کی؟ اگر جنگ سے لڑنے سے کوئی بائی پاس راستہ ہوتا تو اللہ اپنے نبی کے لیے نکال دیا ہوتا، ہاں ان کے لیے نکال لیا ہوتا کہ ٹھیک ہے صحابہ کرام تم جایا کرو، لڑا کرو، بھڑا کرو اور شہید ہوا کرو، لیکن یہ میرا بڑا ہی پیارا ہے، ان کو نہ لے کر جایا کرو، ان کو خراش نہیں آنی چاہیے۔ کہاں کھڑے ہو؟ کیا سوچتے ہو؟ کاروبار؟ عراق کی کرنسی سعودیہ سے تقریباً 18 گنا تگڑی تھی جب اس پر امریکہ نے حملہ کیا تھا۔ سعودی ریال سے 18 گنا مضبوط کرنسی تھی۔ ان کی معیشت، تم جن فیکٹریوں پہ، دکانوں، ہٹیوں پہ سمجھتے ہو نا بڑا تیر مار رہے ہیں، یہ کوئی تیر ویر نہیں ہے بھائی، ہر چڑیا بھی جاتی ہے اور دانہ چن کے لا کے بچوں کو پالتی ہے۔ تم نے دکانیں بنائی، تم نے روٹی کمائی، کپڑا پہنا، گھر بنایا، بچے جنے، اس سے زیادہ کیا کیا ہے؟ اور یہ تو گدھے بھی کرتے ہیں، چڑیاں بھی کرتی ہیں، سب کرتے ہیں۔ کیا انوکھا کام ہے تمہارے پاس؟ کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ بڑی بڑی حکومتوں کو تاج کر دیا گیا۔ یاد رکھو، فوج ہر گھر کے سامنے کھڑی ہو کر ان کے گھر والوں کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ جو خود جنی ہوتی ہیں ان کی حفاظت خود کرنا پڑتی ہے، اور جس قوم کی غیرت جاتی رہے پھر وہ سوائے آنسوؤں کے کچھ نہیں بہا سکتی۔ ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، آپ لوگ اس کو ڈپلومیسی کہتے ہو، میں اس کو بے غیرتی کہتا ہوں۔ جی سر جی سر جی حضوری کر کے ہر مطالبے مان کے سارا ملک قسطیں لے کر موٹر وے بنائے جیب سے، ہاں یہ ٹرین بنا دو، وہ بنا دو، اس کے مقابلے میں وہی موٹر وے جو بنائے تھے ان کو مورگیج کر دو، ایئرپورٹ بھی مورگیج کر دو، سی پیک بھی مورگیج کر دو۔ کیا ہو رہا ہے؟ اسٹریٹجی یہ ہے کہ کافروں سے قسطیں لو، ملک میں ایسٹ بناؤ، اور پھر ان کو ہی وہ گروی رکھ دو، اور ملک کو مقروض کر کے جزیہ لگا دو ہر فرد پر۔ ہر فرد جزیہ ادا کر رہا ہے، ہر فرد جزیہ ادا کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے بعد صحابہ کرام نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں علاقے کا روس کسرا بھی فتح ہو گیا، علاقے کا امریکہ
کیسر بھی فتح ہو گیا، ان کے سونے کے درخت اور چاندی کی زمین اور ہیروں کے پھول والے باغات بھی ٹکڑوں کی شکل میں اونٹوں پر لاد کر مدینہ کی گلیوں میں ڈھیر کیے گئے، ان کو کاٹ کاٹ کر اللہ کے بندوں میں تقسیم کیا گیا۔ لیکن مدینہ کی گلیاں کچی تھیں، مسجد نبوی میں چراغ نہیں تھا، دارالخلافہ میں نہ روڈ تھے، نہ رننگ واٹر تھا، نہ سیوریج تھا، نہ گیس تھی، نہ بجلی تھی، مگر اس کی حکومت آدھی سے زیادہ دنیا تک تھی۔ جن لوگوں نے لڑنا ہوتا ہے وہ گھر شیشے کے نہیں بناتے، جو گھر شیشے کا بناتا ہے وہ کسی کو پتھر نہیں مار سکتا۔ آپ کے سینے میں ایمان تقاضا کرتا ہے کاش ہمیں اجازت ہو ہم جا کر فلسطین میں جان دے دیں، جان اس طرح نہیں دی جاتی۔ بل بہت آ رہا ہے تو کنڈا لگا لیتا مگر اے سی بند نہیں کرتا اور کہتا میں وہاں جا کر جان دے دوں گا، وہاں اے سی لگا تیرے واسطے۔ اس کے لیے پوری تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اگر کسی شخص نے 50 لاکھ کی گاڑی بینک سے قرض پر لی ہو، جہاد پہ جا سکتا ہے؟ ہاں بولو، جو تیرا حال ہے وہی تیری حکومت کا حال ہے، کس منہ سے کہتے ہو؟ اگر واقعتاً علاقہ وہ مقابلے کا ارادہ ہے تو پھر نمبر 1 سہولتیں کم کرو، سخت جان ہو جاؤ۔ نمبر 2 اور اس کو اللہ واسطے کرو اور اس کا رب سے اجر مانگو۔ نمبر 2 اپنے جسم کو تیار کرو، اپنے کوئی رکاوٹ تو نہیں جسم تیار کرنے میں، اور اس کو اللہ سے اس کا رب سے اجر مانگو کہ میں تیاری کر رہا ہوں۔ نمبر 3 اسلحہ، ہتھیار باقاعدہ لائسنس لے کر سیکھو۔ فریج لے لیتے ہو، آئے دن گاڑی نہیں لے لیتے ہو، اسلحہ لے لو، سیکھو اس کو۔ نمبر 4 اپنے گھر والوں کو غیرت کا سبق پڑھاؤ، بچیوں کا لباس ٹھیک کرو، بیٹوں کا لباس ٹھیک کرو۔ بے غیرت قوم دشمن سے نہیں لڑ سکتی۔ نمبر 4 سود سے بچو، یہ سب تیاری ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم میں یہ داخل ہے۔ بھوکے رہنا برداشت کر لو، مزدوری کرنا برداشت کر لو، مگر سود سے بچو۔ سود لینے دینے والا رب سے جنگ کرتا ہے، اور جب رب جنگ کر رہا ہو تو پھر تیرا تعاون کون کرے گا؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، کوئی نہیں مدد کرے گا تمہاری۔ اور اس کے بعد غیرت والی کتاب پڑھو، ترجمہ قرآن سیکھو، احادیث مصطفیٰ کو پڑھو۔ تیاری کے ساتھ ساتھ جذبہ انتقام ہو تو بات بنتی ہے، انتقام کا جذبہ نہ ہو تو تیاری کسی کام نہیں آتی۔ اور پھر ان کی معیشت پر کاری ضرب لگانے کے لیے طے کر لو میں اپنی زبان کی لذت کو ان بچوں کے خون کی وجہ سے قربان کروں گا۔ وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ میں پیپسی تو چھوڑ دوں مگر تم نے متبادل کہہ دیا ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں ان بچوں کے خون کے باوجود زبان کی لذت قربان نہیں کرنا چاہتا۔ اگر وہ زبان کی لذت قربان کرنا چاہتا ہو تو لسی اس کا متبادل ہے، پانی اس کا متبادل ہے، دودھ اس کا متبادل ہے۔ جو کہتا ہے میں برگر اور پیزا نہیں چھوڑ سکتا، مسلمانوں نے اس کا مقابلے میں کیا دیا ہے، وہ اصل میں اپنی زبان کی لذت قربان نہیں کرنا چاہتا، ورنہ ماں کے ہاتھ کا پراٹھا اور روٹی بالکل اس کا متبادل ہے۔ ٹوٹل کے متبادل پاکستان کے پمپ ہیں نا، اویئرنیس پیدا کرو۔ یہ
اقتصادی جنگ ہے، اکنامک وارفیئر ہے، اور یہ مؤثر ہے، یہ تباہی ہے ان کے لیے۔ اور یہ صرف اس وقت تک نہیں جب تک خبروں میں خون آ رہا ہے، بلکہ مستقل طور پہ اپنے اوپر لازم کر لو، اگر آپ 100% نہیں 80% پر بھی آ گئے نا تو ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تمہارے پیسوں سے وہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، اگر یہ پرائمری سبق پڑھو گے، پاس ہوگے، تو اللہ پھر میٹرک کی بھی توفیق دے دے گا، پھر انٹر کی بھی توفیق دے دے گا۔ رب ذوالجلال جو میں نے عرض کیا سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔